أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کسی کو شفاعت یا سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے کہ جسے اللہ اجازت دے دے، ورضی لہ قولا، اور جس کے لیے کچھ کہنے پر اللہ رضامند ہو جائے۔ گزشتہ جمعہ میں شفاعت کے بارے میں کافی ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ شفاعت کیا ہے اور شفاعت کا حق قیامت کے دن کسے ملے گا۔ ہر کوئی شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے یہاں اس کے اذن اور حکم اور اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ کوئی نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کسی کو شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ بات کئی مقامات پر ذکر کی گئی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ بعض لوگ اپنی کم علمی اور کم فہمی کے نتیجہ میں شفاعت کا سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ شفاعت کے معاملہ میں لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض وہ ہیں جو کہیں گے کہ شفاعت ہے ہی نہیں، کوئی کسی کے لیے کبھی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، اور بعض وہ ہیں کہ جو شفاعت پر ہی اپنا تقیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، اگر ہماری شفاعت نہیں کریں گے تو کس کی شفاعت کریں گے۔ یہ نظریہ بھی اس طرح مکمل طور پر صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر آپ بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے
اتنے عظیم شخص، اتنی عظیم شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے تو کیا دوسرا کوئی کر سکے گا؟ جو اس پوری انسانیت کے سرتاج ہیں، انہیں تو بغیر اجازت کے اٹھنے کی جرت نہ ہوگی، اب کوئی ہما شما اٹھ کے کہے گا کہ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں؟ جیسا کہ ہمارے یہاں خاص طور پر یہ مشہور ہے کہ تم ہمارا ماہانہ سالانہ دیتے رہو، تمہیں پلسرات سے ہم پار لگائیں گے، تمہیں جنت میں ہم لے جائیں گے، تمہاری سفارش ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اجازت کے نہیں اٹھنے پائیں گے۔ اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی، اور کہاں عام انسان، اور پھر عام زندہ انسان اور بات ہے۔ ہمارے یہاں تو قبروں پہ جا کر، قبرستانوں پر، مزاروں، سرکاروں، درباروں پہ جا جا کے فوت شدہ لوگوں سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ اگر فوت شدہ شخص کی شفاعت ممکن ہوتی تو سب سے زیادہ عظیم المرتبت شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں قحط سالی ہو گئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ رب العزت بارش نازل فرمائے، کچھ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ قبر رسول پر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے سوال کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے بارش طلب کیجئے؟ نہیں کیا، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کیا کرتے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں اور اللہ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ جائز طریقہ یہ ہے کہ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کروا لی جائے۔ ہم زندہ نیک آدمی بھی نہیں پہچانتے کہ کیا یہ واقعی نیک ہے یا نہیں ہے۔ کسی بھی آدمی کو جس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ نیک ہے، ولی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم اسی کے سامنے جا کے اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں قبر شریف موجود ہے، لیکن صحابہ کرام وہاں نہیں گئے، بلکہ باہر نکلے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور جا کر انہوں نے بارش کی دعا کروائی۔ شفاعت جائز، لیکن ہر وقت اور ہر کسی کے لیے نہیں۔ شفاعت منفیہ، دو قسمیں گزشتہ جمعے ذکر کی تھی، شفاعت منفیہ اور شفاعت مثبتہ۔ منفیہ جو کافر اور مشرک کے لیے، اور مثبتہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور سب سے بڑے شفیع، سب سے بڑے شافع اور سب سے عظیم شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آپ کی شفاعت ایک جگہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کئی شفاعتیں کرنے کی اجازت دے گا۔ آپ کی شفاعت سے، آپ کی سفارش سے میدان محشر میں حساب شروع ہوگا۔ آپ کی سفارش سے اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جن میں سے ایک حدیث کی روح سے تقریباً 5 ملین لوگ جنت میں جائیں گے، 50 لاکھ لوگ، جو 70,000 والی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے یہاں، ہمارے موجودہ جو دور ہے، لوگ فوری طور پر فتویٰ داغ دیتے ہیں، کسی آدمی میں ذرا سی کوتاہی دیکھی تو کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ جنتی اور جہنمی کا فیصلہ دینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے،
قبرستان پہ آدمی چلا گیا، ایک آدمی قبرستان کو دیکھ کے آ رہا ہے، وہاں کسی قسم کی اس نے کوئی ناجائز حرکت نہیں کی، بلکہ اس نے جا کے سیدھے یہ طلب کیا، وہاں جا کے یہ طلب کیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پوچھ تاچھ کی اور واپس آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی وہاں سے نکل کے آ رہا ہے، یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں جو تکفیر کی شمشیر ہے وہ بڑی تیز چل رہی ہے، اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ ہر کسی کو کافر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا اور سامنے والا کافر نہ ہوا تو یہ صفت کہاں آ جائے گی؟ یہ پلٹ کر کہنے والے پر آ جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا۔ لہذا اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں ہے آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث میں ہے اربع من کن فیہ، اربع 4 چیزیں جس میں ہوں گی، اور 4 چیزیں جس میں ہوں گی اس کے بارے میں فرمایا کانا منافقا خالصا، وہ پکا منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد برحق ہے کہ اگر کسی میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں تو وہ منافق ہے، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی پہلی نشانی کیا ہو گئی؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے کوئی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ 3 نشانیاں صحیح بخاری مسلم کی معروف حدیث میں ہیں، اور دوسری حدیث جس میں 4 ہے اس میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آدمی ناراض ہو جائے، جھگڑنے پہ اترے تو فوری طور پر گالیاں بکنا شروع کر دے۔ 4 نشانیاں منافق کے لیے۔ فرمایا جس میں جتنی نشانیاں ہوں گی اتنا منافق۔ 1 نشانی والا 25%، 2 والا 50، 3 والا 75، اور جس میں 4 ہوئیں 100%۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا منافقا خالصا، یہ پکا منافق ہے۔ لیکن ہمارے یہ بھائی جو تکفیر کی شمشیر، تکفیر کی تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اس منافق کو اس منافقین میں شمار کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں جائیں گے۔ ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، کہا یہ منافق ہے اور یہ جہنمی ہے۔ یہ آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق ہے، یہ جہنمی ہے۔ یہ آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، منافق ہے، جہنمی ہے۔ یہ گالیاں دیتا ہے، یہ جہنمی ہے۔ ہمارے یہاں ہر کسی کو لائن لگا کے جہنم میں پھینکے چلے جاتے ہیں۔ اور کم علمی کا یہ عالم ہے کہ یہ منافق ہے کون؟ علماء عقیدہ نے منافق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ منافق 2 ہوتے ہیں، ایک ہے عملی منافق اور ایک ہے عقیدے کا منافق، اعتقادی منافق۔ اگر اعتقادی منافق ہے تو واقعی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے گہرے گڑھے میں ہوں گے اگر وہ اعتقادی منافق ہے۔ اور اعتقادی منافق کون ہوتا ہے؟ منہ میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ہے اعتقادی منافق۔ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی خوف سے، کسی لالچ میں آ کر وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ ہے منافق، یہ ہے اعتقادی منافق، یہ ہے جہنمی۔ ہمارے یہاں حدیث سنی، قرآن کریم کی آیت پڑھی، معنی مفہوم کیا ہے،
بالکل تیرتے تیرتے اوپر سے مانے پکڑے اور لوگوں کو منافق کرتے چلے گئے، لوگوں کو کافر کرتے چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجا فرمایا ہے، لیکن وہ ہے عملی منافق۔ جھوٹ بولنا بد عملی ہے، وعدہ خلافی کرنا بد عملی ہے، امانت میں خیانت کرنا بد عملی ہے، گالی گلوچ بکنا بد عملی ہے، لیکن اس کا ایمان دل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اعمال ہیں ظاہر۔ اگر کسی میں کوئی ایسی کمی، ایسا عیب، ایسا نقص دیکھیں تو فوری طور پر کافر کرنے والی تلوار نہ اٹھائیں کہ اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دو، بلکہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، منافقین میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافق تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے سے منافقوں کو صاف طور پر منافق شمار کیا، اور وہ بھی کون لوگ تھے؟ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ منافق ہیں۔ اپنے طور پر کسی کو بھی منافق نہیں کہا، کیونکہ نفاق کا معاملہ دل سے ہے، اور دل کی باتوں کو کون جانتا ہے؟ صرف اللہ۔ دل کی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کو کبھی قتل نہیں کروایا، کیونکہ وہ ظاہر میں مسلمان ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں منافق کو اس لیے قتل نہیں کرواتا، لوگ کہیں گے کہ اب محمد نے اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کروانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ وہ تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ کون منافق ہے جب تک کہ اللہ رب العزت نے نہیں بتا دیا۔ لہذا اس معاملے میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آج کل ہر کسی کو کافر، ہر کسی کو منافق، ہر کسی کو جہنمی۔ ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ جن کو کافر قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم نے کافر کہا ہے، وہ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ آپ کو قرآن کریم میں نام لے لے کر کافروں منافقوں کا ذکر نہیں ملے گا، نام لے کر۔ اعمال ایسے ہیں، زبان پر کلمہ ہے، دل میں انکار ہے، منافق ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ اس کے دل میں انکار ہے یا نہیں۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جن کو ان کے اپنے بیٹے نے کہا کہ یا رسول اللہ اسے کوئی جو قتل کرے گا مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے باپ کو خود قتل کرتا ہوں کیونکہ یہ آپ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اس عبداللہ بن ابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے باقاعدہ واضح وضاحت نہیں آ گئی، اس کو اپنے پاس سے کبھی نہیں جھٹکا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، پیچھے کھڑے ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کرو کہ منافق بھی ہے اور کتنا بڑا ہوا منافق، لیکن اس کے باوجود جب بیٹے نے کہا کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، آپ تیار ہو گئے۔ بیٹا صحابی، عبداللہ صحابی، اور یہ عبداللہ بن ابی کافر منافق۔ عبداللہ بن ابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ رئیس المنافقین یہ ہے جس نے تبوک سے واپسی پر کہا تھا کہ ہم مدینہ میں جائیں گے اور مدینہ میں جا کر جو عزت والے ہیں وہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اشارہ یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اتنا کھلا ہوا وہ منافق ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا کر کبھی ایسا اس کے بارے میں نہیں کہا، صحابہ کو نہیں کہا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا۔ اللہ نے جس کے لیے اجازت دی، کس کے لیے اللہ نے اجازت دی اور جس کو اللہ نے اجازت دی، یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ جس کو اللہ نے اجازت دی وہ سفارش کر سکیں گے، جس کے لیے اللہ نے اجازت دی اس کے لیے بھی سفارش کی جا سکے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی کسی کے لیے اٹھے گا اور سفارش کر لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا مقام دیا ہے۔ میدان محشر میں آپ سے بات کریں گے،
حساب کتاب شروع کروانے کے لیے کریں گے، اپنی امت کے لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کچھ لوگوں کے درجات بلند ہوں گے۔ حضرت ابو عامر عبید ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، علامہ محمد ناصر الدین البانی نے ذکر کیا ہے۔ جنگ میں لڑ رہے، کافر نے تیر مارا، تیر آ کے لگا، دوسرے صحابی نوجوان آئے، آ کے پوچھا چچا یہ تیر کس نے مارا ہے؟ اشارہ کیا کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ صحابی نوجوان بھاگے، جا کے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی اور وہ آگے بھاگتا جا رہا ہے۔ کافر آگے بھاگ رہا ہے، یہ نوجوان صحابی پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ رکتا نہیں تو کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ آر دلائی کہ تمہیں شرم نہیں آتی میدان چھوڑ، پلٹا، غصہ کھایا، پلٹا، تیر مارا اور اس کو ڈھیر کر دیا۔ واپس پلٹے تو اس صحابی نے، ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت اپنے لشکر کے سردار تھے، کہا کہ میں اب زخمی ہو گیا ہوں، میری جگہ لشکر کے سردار اب تم ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہونے سے پہلے اس نوجوان صحابی کو کہتے ہیں کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ سے درخواست کرنا کہ میرے لیے استغفار کریں، میرے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، ان کے عمل کو سراہا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور ساتھ ہی دعا کی کہ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے بے شمار لوگوں کو اس سے، بے شمار لوگوں پر اس کو اعلیٰ درجہ عطا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگوں کے درجات بلند ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سفارش سے جنت کا دروازہ کھلے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اور اس شفاعت کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ شرطیں ہیں کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو وہ موحد مسلمان ہو۔ موحد مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی موحد مسلمان کے لیے سفارش کرنے کی۔ اور گزشتہ جمعے میں نے اشارہ کیا تھا کہ ابو طالب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، ان کا عذاب کم ہو جائے گا لیکن جہنم سے نہیں نکالے گا۔ غیر مسلم کے لیے شفاعت، پہلے انبیاء کا واقعہ، نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے سفارش قبول نہیں کی گئی، حضرت ابراہیم خلیل کی اپنے باپ کے لیے سفارش قبول نہیں کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جہنم میں جا رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دنیا میں اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ دنیا میں اعلان کر دیا کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ساتھ اس کی بیوی ام جمیل بھی جہنم میں جائے گی، یہ بھی چچا ہے۔ ابو طالب کے لیے چونکہ اس کی خدمات اتنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم پا کر، اذن پا کر ان کے لیے سفارش کی، حتیٰ کہ وہ جہنم کے سب سے خفیف ترین عذاب والے درجہ میں پہنچ گئے۔ اور وہ عذاب کیا ہے؟ آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح پہلی شرط یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جائے وہ موحد مسلمان ہو، جو سفارش کرنے والا ہے اللہ کے اذن کے بغیر وہ اٹھے گا ہی نہیں۔ اور اسی طرح ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے شفاعت پر رضا مند ہو جائے، جیسا کہ یہاں الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت میں وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اللہ جس کے لیے سفارش کرنے کے لیے رضامند ہو جائے اسے سفارش کی اجازت دی جائے گی۔ یہ جائز سفارشیں ہیں جن کو شفاعہ مثبتہ کہا گیا۔ اور ایک شفاعت ہے دنیا میں، دنیا میں بھی شفاعت ہے یا نہیں؟ زندہ کے لیے،
زندہ کی مردہ کے لیے بھی ہے، زندہ کی زندہ کے لیے بھی ہے، اور زندہ کی زندہ کے لیے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ دنیا داری کا مسئلہ ہے، خاص طور پر ذہن میں رکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشفعوا توجروا، شفاعت کیا کرو اجر پایا کرو۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مطلقاً رکھی کہ شفاعت کیا کرو اجر پایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی سائل آتا ہے میرے پاس اور میں اس کو دینا چاہتا ہوں، لیکن میں تھوڑا لیٹ کرتا ہوں جان بوجھ کر، بات کی تہ تک جائیں، میں اسے دینا چاہتا ہوں لیکن میں لیٹ کرتا ہوں کہ کوئی اس کی سفارش کرے اور وہ ثواب پائے، مجھے تو دینا ہی دینا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بہانوں سے اپنی امت کے لوگوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کروا رہے ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ تو وہی ہوگا، وہ تو وہی ہوگا، لیکن اگر کہیں جائز سفارش کی ضرورت پڑے تو سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے، ہمارے یہاں کورٹ کچہریاں پولیس شرطا، کسی کا حق مارنے کے لیے لوگ کھڑے ہیں، گواہ موجود ہیں جھوٹے گواہ، وکیل موجود ہیں پرلے درجے کے جھوٹے فنکار، جو جھوٹ کو سچ کر کے بتانا بلکہ نعرے لگاتے پھرتے ہیں کہ ہم تو کبھی کیس ہارے ہی نہیں، ہمیں کیس سچا ملے یا جھوٹا ہم تو کیس ہارتے ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے وکیل کو آخرت میں بھی کوئی حصہ ملے گا اس بات کا؟ یہ جھوٹے سفارش ہے۔ اگر کسی کا حق مارا جا رہا ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا، اشفعوا توجروا، کیونکہ اس کا حق مارا جا رہا تھا، آپ نے حق دلا دیا۔ اور اگر کسی کا حق جو ہے وہ خطرے میں ہے، آپ نے اس کی سفارش کر دی جو اس کا حق نہیں رکھتا، اور اس کا حق آپ کی وجہ سے مارا گیا، تو کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی یا نہیں؟ جائز سفارش یہ ہے کہ کسی کا حق دلا دو، اور ممنوع سفارش یہ ہے کہ کسی کا حق مارنے والے کے لیے شفاعت نہ کرو۔ اسی طرح دیگر امور ہیں۔ آپ کا کسی یہاں کے ماحول میں کسی مدیر کے پاس، ہمارے ماحول میں کسی ڈائریکٹر کے پاس کوئی کام رکا ہوا ہے، آپ کی جان پہچان ہے، کام جائز ہے، اسے کہہ کے کروا دیجئے، آپ کو ثواب ہوگا، غریب آدمی کا کام ہو جائے گا۔ یہ جائز شکلیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی حکم میں، کسی قاضی نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ اس آدمی کو اتنے کوڑے مارے جائیں، کسی قاضی نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کا سر قلم کیا جائے، اور کسی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ حدود اللہ ہیں، وہ سزائیں جن کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اگر ان حدود اللہ کے معاملہ میں کوئی شفاعت کرے گا تو وہ انسان انتہائی مجرم اور گناہگار ہوگا، کیونکہ اللہ کی حدود کو نافذ کرنے میں تعاون کرنا چاہیے، نہ کہ حدود کو روکنے اور توڑنے میں۔ ایک واقعہ ذہن میں رکھ لیں چھوٹا سا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون نے چوری کی، اور خاتون کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کسی بڑے خاندان کی، شریف خاندان کی لڑکی ہے، چوری کی، معاملہ چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، چوری کی شہادتیں، گواہیاں، کیس ثابت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب سارے صحابہ کرام، سارے دوسرے لوگ سارے مل کر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خاندان کی لڑکی ہے، اس کا ہاتھ کٹ گیا، پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی جا کے سفارش کرے کہ اس کا ہاتھ بچ جائے۔ گھر والوں کو منا لیا، وہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ بڑا مشور و مار ہوا کیا ہے؟ بالآخر انہوں نے سوچا کہ ایسا شخص تیار کریں جس کی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اور وہ جا کے سفارش بھی کر لے۔ تو کسے تلاش کیا؟ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اسامہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھیلا کرتے تھے،
ایک ران پر اسامہ، ایک ران پر حسن، ایک ران پر اسامہ، ایک ران پر حسین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اتنا پیارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے اپنے نواسے تھے اسی طرح یہ اپنا پوتا تھا۔ حضرت اسامہ پوتا بنتے ہیں نا، کیونکہ زید بن محمد مشہور تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جب تک متبنہ بنانے کے حکم کو منع قرار نہیں دیا گیا، سورہ احزاب کے شروع میں ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی مکہ میں یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے۔ اس اعتبار سے اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتا ہیں، حسن حسین رضی اللہ عنہ نواسے ہیں۔ بہرحال انتہائی پیارے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ کو کہو وہ جا کے سفارش کریں، یہ کہیں گے تو آپ مان جائیں گے۔ گئے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات شروع کی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہونا شروع ہو گیا، غصے سے آپ سخت سرخ ہو گئے اور لوگوں کو اکٹھے کر لیا۔ لوگوں کو اکٹھے کر کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطاب فرمایا، اس میں فرمایا کہ پہلی قومیں تباہ ہی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ جب کوئی بڑے خاندان کا شخص گناہ کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی چھوٹے خاندان کا گناہ کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، حد نافذ کی جاتی۔ اور یہاں آپ نے وہ مشہور و معروف کلمات ارشاد فرمائے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اس حد تک تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں واردہ جو سزائیں ہیں، جو حدود ہیں، ان کے لیے سفارش کرنے والے کے لیے اتنے سخت ناراض ہوئے۔ ہمارے یہاں ایسے کیسوں کو بعض سننے میں آتا ہے کہ بعض ایڈوکیٹ ہیں وہ کرائم ایڈوکیٹ ہیں۔ کرائم ایڈوکیٹ کا کیا معنی ہوگا؟ کرمنلز کو چھڑانے والے، اور کرمنلز کو چھڑانا ان کے لیے بڑا مشہور ہے۔ ایسے ایسے طریقے، ایسے انداز سکھائیں گے کرمنلز کو کہ تم نے یہ کہنا ہے تو تم پاس ہو جاؤ گے، یہ کہنا ہے۔ کبھی کبھی بعض حکایت سننے میں آتی ہیں کہ ایک آدمی کو کہہ دیا کہ تم نے بولنا ہی نہیں، میں کہوں، جج کہے، کوئی بھی کہے، تم نے منہ ہی نہیں کھولنا، اور آخر میں ثابت کر دیا کہ یہ آدمی تو بولتا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں یہ الزام جو ہے یہ کیسے ثابت ہے؟ اس طرح کے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو نقصان پہنچانا، یہ شفاعت کی انتہائی بدترین قسم میں آتا ہے، اور حدود اللہ میں شفاعت جائز نہیں ہے۔ باقی امور میں لوگوں کا تعاون کریں، اور لوگوں کے تعاون میں آپ اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حق نہ مرے، نبی سے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جو ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ کو اپنے حق کی حفاظت محبوب ہے، بھائیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے میں سفارش کریں۔ یہ دنیاوی سفارتیں ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشفعوا توجروا، شفاعت کرو اجر پاؤ۔ اس سفارش دنیاوی کو کر کے اجر پائیں، لیکن لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے، نہ کہ لوگوں کے حقوق سلب کروانے کے لیے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، لائے ہوئے تمام آداب اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لکھا ہے کہ کوئی مومن اگر انتقال کر جائے تو کیا اس کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پکا یقین ہے کہ یہ آدمی واقعی مومن تھا، نیک تھا، پرہیزگار تھا، تو اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھ سکتے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ، اور اس سے بھی زیادہ اچھا ہے کہ لکھیں رحمہ اللہ۔ رحمت اللہ علیہ کا مفہوم وہی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن رحمہ اللہ بالکل
خالص دعائیہ جملہ بن جاتا ہے کہ فلاں اللہ اس پر رحمت کرے. جیسے ہم کسی بھی بڑے عالم کا جو فوت ہو چکے ہیں، امام مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد حنبل رحمہ اللہ، یہ کہنا دعائیہ جملہ ہے اور جائز ہے. صحابی کا نام لیں تو رضی اللہ عنہ، اور تابعین اور دیگر جتنے بھی نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، غیر علماء ہیں، ان کے ساتھ رحمہ اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. رحمت اللہ علیہ جائز، لیکن صحیح تر یہ ہے کہ رحمہ اللہ کہیں. ایک ہے رحمہ اللہ، دو ہے رحمہم اللہ، زیادہ ہے تو رحمہم اللہ جمع کا صیغہ اگر کوئی بدل سکے تو اچھا ہے، اور اگر کوئی نہیں بدلتا تو خیر ظاہر ہے کہ رحمت اللہ رحمہ اللہ کہے. سورۃ الرحمن میں 2 مشرق اور 2 مغرب کا ذکر ہے. یہ کہاں پر ہے؟ 2 مشرق اور 2 مغرب آپ کے پاس ہی ہیں، دور نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ سائڈ مشرق ہے نا، یہ پیچھے ہمارے مغرب ہے. گرمیوں میں سورج کہاں سے نکلتا ہے اور سردیوں میں کہاں سے نکلتا ہے؟ جگہ بدل گئی یا نہیں؟ سیدھا سیدھا اس طرف اور اس طرف. ایک مرتبہ مشرق ادھر تھا، ایک مرتبہ مشرق ادھر ہو گیا، تو یہ ہو گیا مشرقین. رب المشرقین و رب المغربین جو سورۃ الرحمن میں ہے. اسی طرح ہی گرمیوں میں سورج کہاں ڈوبتا ہے اور سردیوں میں کہاں ڈوبتا ہے؟ 2 مغرب ہو گئے. یہ ہے مفہوم قرآن کریم کی اس آیت کا. اصل مشرق مغرب یہی ہے، لیکن سورج چونکہ موسم گرما اور سرما دونوں موسموں میں الگ الگ جگہ سے اگتا ہے اور الگ الگ جگہ پر ڈوبتا ہے، لہذا کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین. اللہ ہے جو کہ مشرقوں، دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور دونوں مغربوں کا بھی رب ہے. مغرب اور مشرق 2 ہو گئے. اس اعتبار سے یعنی مطلع جو ہے سورج کے طلوع ہونے کا اور مغرب سورج کے غروب ہونے کا مقام الگ الگ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.